رات کا وقت تھا، شہر کی سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قہر نے فضا کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا اور ہر چیز دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ پولیس کی گاڑی تیزی سے ایک پرانے بنگلے کی طرف بڑھ رہی تھی، جس کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہاں ایک خونی واردات ہوئی ہے۔ انسپکٹر ریحان خان، جو شہر کے بہترین تفتیش کاروں میں سے ایک مانے جاتے تھے، اپنی نظریں ونڈ اسکرین پر گاڑے بیٹھے تھے۔ جب گاڑی بنگلے کے دروازے پر رکی تو ایک عجیب سا خوفناک سکوت فضا میں محسوس ہوا۔ وہ نیچے اترے، دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک بوڑھی عورت کی لاش پڑی تھی۔ چہرے پر دہشت کی لکیر تھی، جیسے موت سے پہلے اس نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہو جو بیان سے باہر تھا۔ لاش کے قریب ایک ٹوٹی ہوئی شیشے کی تصویر پڑی تھی، جس میں کسی مرد کے دھندلے خد و خال دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے میں خون کے چھینٹے دیواروں پر ایسے بکھرے تھے جیسے کسی نے اندھیرے میں اندھا دھند حملہ کیا ہو۔ ریحان نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کوئی دروازہ زبردستی نہیں کھولا گیا تھا، کھڑکیاں اندر سے بند تھیں۔ یہ اندر کا ہی کوئی بندہ ہے، اس نے زیر لب کہا۔ بنگلے کی خادمہ، جو اطلاع دینے والی تھی، صدمے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ بی بی صاحبہ یعنی زینت بیگم رات کے وقت اکیلی رہتی تھی۔ ان کے بیٹے اور بہو کچھ سال پہلے ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ اب صرف ایک نوکر، ایک مالی اور وہی خادمہ وہاں رہتے تھے۔ ریحان نے سب کو الگ الگ کمرے میں بٹھا کر پوچھ گچھ شروع کی۔ نوکر رازق کے چہرے پر پسینے کی باریک تہ تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں باورچی خانے میں تھا صاحب، کچھ سنا نہیں۔ مالی نے کہا، میں باغ میں تھا، بارش ہو رہی تھی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ خادمہ، جس کا نام شکیلہ تھا، ہر سوال پر رونا شروع کر دیتی۔ بی بی نے شام کو کہا تھا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، مگر میں نے کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ ریحان نے لاش کے پاس پڑی چیزوں کا معائنہ کیا۔ ایک چھوٹا سا نوٹ بک جس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو سچ جاننا چاہتا ہے وہ آئینے میں دیکھے۔ انسپکٹر نے وہ نوٹ بک اپنے پاس رکھ لی۔ اگلے دن پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی۔ زینت بیگم کو کسی تیز دھار چیز سے گلے پر وار کیا گیا تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حملے کے وقت کمرہ اندر سے بند تھا، کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں کھلی تھی، گویا قاتل اندر سے غائب ہو گیا ہو۔ ریحان نے جگہ جگہ چھپے کیمروں کا معائنہ کیا، مگر تمام فوٹیج دھندلی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر ویڈیو میں خلل ڈالا ہو۔ رات کو وہ خود اسی کمرے میں بیٹھا جہاں قتل ہوا تھا۔ اس نے چراغ جلایا، ارد گرد کی خاموشی میں گونجتے سائے محسوس کیے۔ اچانک شیشے میں اپنی پرچھائی کو دیکھا تو لگا جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ فوراً مڑا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے آئینے کے پیچھے کا حصہ کھولا، وہاں ایک چھوٹا سا خفیہ راستہ تھا۔ اس کے اندر ایک تنگ سرنگ بنی ہوئی تھی جو بنگلے کے پچھلے حصے تک جاتی تھی۔ اندر مٹی اڑ رہی تھی، دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن میں زینت بیگم، ان کے شوہر اور ایک نامعلوم نوجوان تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا احمد۔ ریحان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، یہ احمد کون ہے؟ اگلے دن پرانے ریکارڈ کھنگالے پر پتہ چلا کہ زینت بیگم کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا احمد، جو بچپن میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ پولیس نے اس وقت سمجھا تھا کہ وہ مر گیا، مگر کیا وہ واقعی مر گیا تھا یا وہ واپس آیا؟ جب ریحان نے رازق اور مالی سے دوبارہ پوچھا تو دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ مالی بولا، صاحب، پچھلے مہینے راتوں کو کسی کے قدموں کی چاپ
सुनाई देती थी, जैसे कोई बंगले में घूमता हो। हमने सोचा कोई जिन भूत है। रिहान ने एक बार फिर खुफिया सुरंग का रास्ता देखा। वहां मिट्टी में हालिया जूतों के निशान थे। वो पीछे पीछे गया। सुरंग के आखिर में एक लकड़ी का दरवाजा था। जैसे ही उसने खोला, एक जोरदार झोंका आया और सामने एक नौजवान बैठा था, चेहरा काले कपड़े से ढांपा हुआ। उसने बंदूक सीधी रिहान पर तान दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, रिहान ने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। तुम अहमद हो ना? नौजवान हंसने लगा। अहमद मर गया, अब सिर्फ उसका साया बाकी है। रिहान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जीनत बेगम तुम्हारी माँ थी, तुमने उन्हें क्यों मारा? नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरी माँ होने से इनकार कर दिया था। जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा अहमद मर चुका है। उन्होंने मेरे सामने अपनी जायदाद दूसरे बेटे के नाम कर दी, जो दरअसल मेरा ही हम शक्ल था। मैंने सच मांगा, मोहब्बत मांगी, मगर उन्होंने मुझे पागल कहा। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि अगर वो मुझे बेटा नहीं मानती तो मैं उन्हें माँ नहीं मानूंगा। रिहान खामोश रहा। नौजवान ने कहा, मैंने उन्हें सिर्फ डराना चाहा था, मगर उन्होंने चीख मारी। मैंने खुद पर काबू खो दिया। उसी लम्हे रिहान ने उसे काबू कर लिया। पुलिस ने अंदर घुसकर उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में अहमद हर रात आईने से बातें करता। वो कहता, माँ तुम वहाँ हो ना? एक दिन वो अपनी सेल में मुर्दा पाया गया। दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूँ। रिहान के लिए ये केस खत्म हो गया था, मगर 1 महीने बाद जब वो बंगले से गुजरा तो उसने देखा कि जीनत बेगम के कमरे में चिराग चल रहा है। हैरान होकर वो अंदर गया। कमरा खाली था, मगर आईने में किसी ने लिख रखा था, सच कभी नहीं